بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ محترم ناظرین کرام، اہل و عیال کے ضروری اخراجات اور حوائج ضروریہ کی فراہمی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے عیال دار لوگوں کے لیے ایک نمونہ بھی چھوڑنا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی گزر بسر کس طرح ہوا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خانگی ضروریات کی فراہمی و تکمیل کس طرح فرمایا کرتے تھے۔ آسان لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ معاش یا ذریعہ آمدن کیا تھا؟ ہمارے سیرت نگاروں نے اگرچہ بالعموم اس چیز کو مستقل عنوان کے تحت ذکر نہیں کیا، تاہم احادیث کی کتابوں میں متفرق مقامات پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ معاش کا سراغ مل جاتا ہے۔ چنانچہ اہل علم کو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جوانی میں قدم رکھا تو ذریعہ معاش کے لیے عام شرفائی مکہ اور اپنے آباء و اجداد کے پیشہ تجارت کو اختیار فرمایا۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جان کے ہمراہ شام کا تجارتی سفر اور پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تجارتی مال لے کر کئی ممالک کا سفر کیا، اور اپنے دیانتداری اور خداداد ذہانت و فطانت سے دوسرے تاجروں سے کہیں زیادہ نفع کمایا۔ 25 سال کی عمر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رفیق تجارت سے آگے بڑھ کر ان کے رفیق حیات بھی بن گئے، تو انہوں نے زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شرف حاصل کرنے کے بعد اپنے مال، اپنے اثار، اپنے خلوص و محبت اور اپنی کمال و فشاری کے باعث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مالی تفکرات سے مستغنی قرار دیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس ذاتی خلوص و محبت و فشاری اور مالی اثار و قربانی کا اعتراف خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مقامات پر فرمایا۔ مکہ معظمہ میں جب تک قیام رہا، اس اثاثے پر گزر بسر ہوتا رہا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے پاس پہلے کا بچا بچایا موجود تھا۔ ہجرت فرمائی تو گویا دامن جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور مدینہ طیبہ پہنچ کر آپ بالکل بے سر و سامان تھے۔ ابتدائی زمانہ انتہائی عسرت اور تنگ دستی کے ساتھ گزرا۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو 7 ماہ تک معروف صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہمانی کا عظیم شرف بخشا۔ ظاہر ہے اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اور اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے اور دیگر گھریلو اخراجات کے لیے کسی کام اور محنت کی ضرورت نہ تھی۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مہمان نوازی کے طور پر حاضر خدمت تھے ہی تھے، لیکن بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس دوران کئی دوسرے انصار صحابہ بھی روزانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا اور دیگر تحائف پیش کرنے میں حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیچھے نہ تھے۔ چنانچہ سمہودی نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان نقل کیا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب کے گھر جلوہ افروز ہو گئے تو سب سے پہلا آدمی جو ہدیہ لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہائش گاہ میں داخل ہوا تو وہ میں تھا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ کوئی رات ایسی نہ گزری تھی جس رات ہم بنی مالک بن نجار میں سے 3-4 آدمی باری باری حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش نہ کرتے ہوں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دولت قدا میں منتقل ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب کے گھر سے اپنے دولت قدا منتقل ہو گئے تو شروع میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ذریعہ معاش نظر نہیں آیا، اور اس کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی کہ انصار مدینہ خصوصاً پڑوسی انصاریوں نے اپنے خلوص و محبت، عقیدت اور جذبہ اثار کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل بیت نبوی کے کھانے اور دیگر اخراجات کے سلسلے میں چندہ متفکر نہیں ہونے دیا۔ انصار کی محبت کا یہ عالم تھا کہ ان کے مرد اور عورتیں مختلف کھانے پینے کی چیزیں بھیج کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرتے اور نظر کرم چاہتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم کے پاس ہدیہ دینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ انہوں نے یہ حسرت اپنا بیٹا انس بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خدمت کے لیے پیش کر کے پوری کی۔ آپ کے ننیالی عزیز اور صاحب حیثیت حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسد بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت کا تو یہ عالم تھا کہ روزانہ بلا ناغہ ان کے کھانے کا پیالہ دولت قدا نبوی میں پہنچ جایا کرتا تھا۔ علاوہ عظیم مدینہ منورہ کے انصار صحابہ زراعت کے پیشے سے منسلک تھے۔ ان میں سے صاحب ثروت حضرات نے اپنے اپنے باغوں میں ایک ایک درخت کو نشان زدہ کر دیا تھا کہ اس کا پھل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوگا۔ چنانچہ ہر سال جب کھجور کی فصل کٹنے پر اس درخت سے جتنی کھجوریں حاصل ہوتی وہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچا دی جاتی۔
ہاتھ سے کما کر کھانے والے بلکہ دوسروں کو کھلانے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے ممکن تھا کہ وہ ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے تحائف اور نذرانوں پر بھروسہ کرتے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے۔ انصار کا یہ پرخلوص ہدیے اور نذرانے تو محض ان غلاموں و عقیدت مندوں کی تسکین کی خاطر عزت افزائی اور بلندی درجات کے لیے قبول کیے جاتے تھے۔ سیرت نگاروں کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال بچوں کی غذائی ضروریات کے لیے دودھ دینے والی کچھ بکریاں، کچھ اونٹنیاں ذاتی طور پر خرید لی تھیں اور کچھ لوگوں نے بطور ہدیہ پیش کی تھیں۔ ان بکریوں اور اونٹنیوں کے لیے شہر مدینہ کے مضافات میں ایک چراگاہ متعین کی گئی، جہاں ایک صحابی رضاکارانہ طور پر ان جانوروں کی نگہداشت کرتے، انہیں چرانے کا فریضہ انجام دیتے اور روزانہ دودھ اس مقام سے مدینہ منورہ لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پہنچایا کرتے تھے۔ اہل خاندان اس دودھ کو استعمال کرتے۔ سن 2 ہجری رمضان المبارک میں غزوہ بدر پیش آیا اور اس کے بعد غزوات کا ایک مستقل سلسلہ چل نکلا۔ دشمنان اسلام پر فتح کے نتیجے میں ان کی املاک اور ساز و سامان غنیمت کے طور پر ہاتھ لگتا۔ اللہ کریم نے سابق انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے برعکس اس مال غنیمت کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور خاص حلال قرار دیا، اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئی ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ ہم سے قبل کسی کے لیے یہ غنیمتیں حلال نہ تھیں، وجہ کہ اللہ نے ہماری کمزوری اور عجز کو دیکھا تو غنیمت کو ہمارے لیے حلال کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے ایک آمدن کا ذریعہ بن گیا۔ قرآنی ہدایات کے مطابق جو کچھ مال غنیمت حاصل ہوتا، اس کا 5/1 حصہ نائب الہی، سربراہ مملکت اور رسول خدا ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکاری تحویل میں آتا، اور باقی 5/4 حصہ مجاہدین اور غازیوں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ کل مال غنیمت کا 5/1 حصے میں اللہ کریم نے 5واں حصہ یعنی کل کا 25/1 حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص فرما دیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ جان لو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے پایا ہو تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے ہے، اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ تمام غزوات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف شریک ہوتے بلکہ امیر لشکر بھی ہوتے تھے، اس لیے مال غنیمت کا 5/4 حصہ جو مجاہدوں اور غازیوں میں پیدل اور سوار میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ تقسیم کیا جاتا، اس میں دیگر مجاہدین کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی برابر کا حصہ ملتا۔ یوں مال غنیمت سے ملنے والا حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمدن کا ایک معقول ذریعہ بن گیا، کیونکہ بعض غزوات میں کثیر مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ مثلا صرف حوازان سے جو مال غنیمت حاصل ہوا، اس میں تقریباً 6000 غلام و باندیاں، 24000 اونٹ، 40000 بکریاں اور 4000 اوقیہ چاندی تھی۔ سن 3 ہجری میں جب غزوہ احد پیش آیا تو اس میں اگرچہ مسلمانوں کو کوئی مال غنیمت نہیں ملا، تاہم اللہ کریم نے اپنے وعدے کی ایک جھلک دکھاتے ہوئے اس موقع پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی جگہ سے رزق بہم پہنچایا جس کا بظاہر دور دور تک کوئی امکان اور گمان نہ تھا۔ چنانچہ مورخین کا بیان ہے کہ مخریق نامی یہودی بنو نصیر میں ایک معتبر عالم تھا، اس کے پاس 7 زمینیں یا 7 باغات تھے۔ غزوہ احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں شریک ہوئے اور وصیت کی کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرے 7 باغات بما زمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے۔ چنانچہ وہ شہید ہو گئے تو ان کے سارے باغات حسب وصیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آ گئے۔ ظاہر ہے ان باغات کی آمدنی اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی آمدنی بن گئی تھی۔ اس کے بعد قرین قیاس یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی مالی دشواری نہیں رہی ہوگی۔ مال غنیمت میں حصہ اور حضرت مخریق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذکورہ 7 باغات کے علاوہ ایک اور بہت بڑا ذریعہ آمدن یا ذریعہ معاش جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا فرمایا وہ مال فئی تھا۔ یہ وہ املاک و اموال ہوتے ہیں جن کے لیے مجاہدین اسلام کو کوئی جنگ اور لشکر کشی نہیں کرنا پڑتی تھی، بلکہ اہل حرب یہود وغیرہ کے ساتھ معاہدہ صلح کے بدلے میں یہ مال حاصل ہوئے۔ یہ مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہتے اس میں تصرف فرماتے، اپنے لیے خاص کر لیتے یا جن صحابہ میں چاہتے تقسیم فرما دیتے۔ مال غنیمت کے برعکس کل مال فے کو اللہ تعالیٰ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص کرتے ہوئے فرمایا کہ جو اموال فے اللہ نے بستیوں والوں سے نکال کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لوٹائے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے ہیں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے مال فے جو 3 ہجری یا 4 ہجری میں ہاتھ آیا وہ مدینہ منورہ کے نواح میں رہنے والے یہودیوں کے مشہور قبیلہ بنو نذیر کے اموال تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک معاہدے کے مطابق یہ لوگ اپنے ہتھیاروں کے علاوہ جتنا منقولہ سامان لے جا سکتے تھے اٹھا کر جلا وطن ہو گئے، جس کے نتیجے میں ان کے کھجوروں کے نخلستان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تصرف آ گئے اور باقی ماندہ آمدنی جہاد فی سبیل اللہ اور فقراء اور مہاجرین میں خرچ فرما دیا کرتے تھے۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں 2 ماہ تک آگ نہیں جلا کرتی تھی تو ظاہر ہے اس کا باعث معاشی و مالی مجبوری نہ تھی، بلکہ اس کی ایک وجہ تو امت کے صاحب ثروت و دولت مند لوگوں کے لیے صبر و قناعت اور زاہد و فقر کی عملی نمونہ پیش کرنا تھا۔ دوسرا، اس اختیاری و زہد و فقر سے غربا و مساکین امت کے لیے ڈھارس و حوصلے کا سامان مہیا کرنا تھا۔ تیسرے، اپنے طبعی رحمت و شفقت اور جبلی فیاضی و کریمی کے باعث اپنا سب کچھ خلق خدا پر خرچ کر دینا تھا۔